بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کرلس عثمان کے سیزن 1 کے ایپیسوڈ 7 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ سامسا عثمان کے حکم کے مطابق قلعے میں دورسون صاحب کے پاس نیوکلیس کا پتہ کرنے جاتا ہے۔ پھر دورسون سامسا سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ نیوکلیس رات کو ہی قلعے میں آ گیا ہے؟ اس پہ سامسا جواب دیتا ہے نہیں جناب، لیکن عثمان صاحب کا خیال ہے کہ وہ یقیناً بھاگ کر واپس قلعے ہی آئے گا۔ اس پر دورسون کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، ہم اسے قلعے میں ہر طرف تلاش کریں گے اور نگاہ رکھیں گے کہ وہ قلعے میں کب آئے گا۔ پھر ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ زلجان غندوس اور اس کا بیٹا بدر نیوکلیس کو لے کر قلعے پہنچتے ہیں اور یہ دیکھ کر سامسا کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر آپ قلعے میں دیکھیں گے کہ زلجان صوفیہ کو نیوکلیس دیتے ہوئے کہتا ہے ہم نے آپ لوگوں کی بہت سی زیادتیاں برداشت کی ہیں، آپ لوگوں نے مجھے یرغمال بنایا، میری بیٹی کو اغوا کیا، بمسی صاحب کی ہونے والی بہو پر ہاتھ اٹھایا اور یہاں تک کہ میرے بھتیجے پر قتل کا الزام لگا کر اسے زندان میں قید کیا۔ اس کے باوجود میں اپنے بھتیجے کے پیچھے بھیجنے والے قاتل کو آپ کے پاس لے آیا۔ اس پر صوفیہ کہتی ہے زلجان صاحب آپ یہ مت بھولیں کہ ہم نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے اور اس کا الزام آپ کے مشکوک بھتیجے پر ہے، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا بے گناہ ہے تو یقیناً زندان سے اس طرح چوری چھپے نہ بھاگتا، اگر آپ کا بھتیجا باعزت تمام الزامات سے بری ہو جاتا ہے تو یہ تمام شک و شبہات ہمارے درمیان ختم ہو جائیں گے، کاش کہ آپ کو ہماری عدالت پہ بھروسہ ہوتا۔ پھر زلجان کالانوس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر آپ کے سپاہیوں میں اتنا دم ہوتا تو عثمان کبھی بھی زندان سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پاتا، عثمان پہ مقدمہ چلے گا لیکن یہاں نہیں بلکہ سوگوت میں قائی اور رومیو کی موجودگی میں۔ یہ سن کر صوفیہ زلجان کی پیشکش کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یانیس درویش کا بھیس بدل کر بازار میں نظام الدین سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں جلد اپنے تمام ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے دل کا تالا کھول دیا ہے۔ پھر یانیس کے خفیہ طور پر پوچھنے پر نظام الدین اس سے آئیوں کے ٹھکانے کا بتاتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ عثمان بالا خاتون کا گھوڑا لے کر واپس بازار میں آتا ہے، وہاں چور ایک خاتون کی سونے کی پولٹری لے کر بھاگتا ہے لیکن عثمان اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ کر نظام الدین سے کہتا ہے فی الحال تو میں نے انہیں صرف سزا دی ہے لیکن اگلی دفعہ اگر یہ لوگ مجھے دوبارہ یہاں نظر آئے تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس پہ نظام الدین کہتا ہے جی جناب، جس سزا کے مستحق تھے آپ نے وہ انہیں دے دی ہے، آپ سلامت رہیں۔ اس پر عثمان غصے سے کہتا ہے آپ اپنا کام دھیان سے کریں اور ان قسموں کو یاد کریں جو آپ نے کھائی تھی کہ یہاں کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی، اگر مجھے دوبارہ ایسا واقعہ یہاں دیکھنے کو ملا تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا۔ اس کے بعد عثمان بالا خاتون کے ساتھ اس کے گھوڑے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر یانیس اپنے سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے آئیوں پر حملہ کرو اور انہیں ختم کر دو۔ اس پر نظام الدین کہتا ہے جناب ارطغرل کا بیٹا عثمان یہیں پر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہمارا حملہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر یانیس کہتا ہے سب سے پہلے تم عثمان کو قتل کرو لیکن اداب علی کی بیٹی بالا خاتون مجھے زندہ چاہیے۔ ابھی عثمان بالا کے ساتھ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے، اسی دوران وہاں ایک سپاہی زوربا آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے جناب عالی شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ دعوت کا انتظام کیا ہے۔ پھر دوسری جانب قلعے میں آپ دیکھیں گے نیوکلیس جب اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو سامسا اور دورسون اس کے راستے میں آ جاتے ہیں اور سامسا نیوکلیس کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ زلجان غندوس اور بدر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اسی دوران اس کا ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے نیوکلیس کا قتل ہو گیا ہے۔ اس پر صوفیہ اور کالانوس غصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی عثمان کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ سن کر زلجان کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان یہاں پر موجود نہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے قلعے میں ہی غدار موجود ہیں اور انہوں نے ہی گورنر یورگوپولس کا قتل بھی کیا ہے، اگر عدالت میں میرا بھتیجا بے گناہ ثابت ہوا اور یہ دشمنی چلتی رہی تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوئی تھی، جنگ کے بدلے جنگ اور صلح کے بدلے صلح۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عثمان عالی شار سے ملتا ہے اور عالی شار عثمان سے کہتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے گورنر کو نہیں مارا،
اور اگر آپ نے گورنر کو مارا ہوتا تو کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی اور آپ قلعے سے بحفاظت فرار ہو جاتے۔ اگر مجھے آپ پر ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو میں آپ کو بذات خود سب سے پہلے پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیتا۔ اس پر عثمان کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں خود چل کر عدالت آؤں اور تفتیش کے لیے پیش ہوں تاکہ قاتلوں کو انہی کے پھندوں میں الجھا کر اپنے بھائی آئبرس اور گورنر کی موت کا انتقام لے سکوں۔ پھر عالیشار کہتا ہے اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ آپ گورنر کے اور اپنے بھائی آئبرس کے قاتلوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور یقیناً اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے آپ گورنر کی موت سے پہلے ان سے ملے تھے۔ پھر عثمان کہتا ہے گورنر نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ فتنہ ان کے قلعے تک گھس چکا ہے، نہ تو انہیں اپنی بیوی پر اعتبار تھا اور نہ اپنے کماندار کالانوس پر۔ اس پر عالیشار کہتا ہے عثمان صاحب ایسا نہ ہو کہ کمروجہ حصار قلعے اور قائق قبیلے کی جنگ بزنطینیوں اور سلجوقوں کی جنگ بن جائے۔ یہ خاموشی کا نہیں بلکہ جنگ کا وقت ہے۔ شہزادی صوفیہ آپ پر مقدمہ چلانا چاہتی تھی لیکن آپ بھی جیل سے فرار ہو گئے۔ اس پر عثمان کہتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عدالت ہمارے علاقے میں لگے۔ صوفیہ اور اس کا کماندار کالانوس مقدمے سے پہلے ہی مجھے مارنا چاہتے تھے۔ میرے پاس ان دونوں کے خلاف مضبوط دلیل ہے اور عدالت میں یہ ثابت کروں گا کہ یہی دونوں قاتل ہیں، اور اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں نہیں بلکہ وہ ڈریں گے۔ بس آپ مجھ پہ اعتبار کریں۔ اس پہ عالیشار کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں اور مجھ سے آپ کے لیے جو ہو سکے گا میں وہ کروں گا۔ ناظرین پھر آپ دیکھیں گے کہ سامسا عثمان سے مل کر اسے ساری سچائی سے آگاہ کرتا ہے۔ اس پر عثمان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے یقیناً بدر نے بوران کا غار تک پیچھا کیا اور نیوکلیس کو وہاں سے لے جا کر صوفیہ کو دے دیا۔ اس غداری کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ ان کے خلاف عدالت میں لگاؤں گا جہاں میرا بھائی آئبرس اور یورکوپولوس میرے گواہ، میری تلوار میرا جلاد ہوگی اور میں بذات خود فیصلہ جاری کروں گا۔ اس کے بعد عثمان بہت غصے سے قبیلے میں داخل ہو کر بدر پہ اپنے خنجر کا وار کر دیتا ہے۔ بدلے میں جب بدر عثمان پہ وار کرنے لگتا ہے تو عثمان پھر سے اسے مار کر گرا دیتا ہے اور قبیلے والوں سے کہتا ہے اگر میرے پیٹھ پیچھے کسی نے بھی چھرا گھونپنے کی کوشش کی یا مجھ سے غداری کا سوچا تو میں اسے آنکھ بن کر جلا دوں گا اور سیلاب بن کر اپنے ساتھ بہا لے جاؤں گا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ یانیس کے حکم کے مطابق ایک سپاہی بالا خاتون کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا کر اسے اغوا کر لیتا ہے۔ جب غونچا اسے بچانے آتی ہے تو وہ سپاہی غونچا کو بھی بے ہوش کر دیتے ہیں اور بالا خاتون کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ پھر بالا اللہ پاک سے دعا کرتی ہے اے اللہ تو کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مجھے اپنی امی سمیہ جیسی ہمت دے اور ان کی طرح شہادت نصیب فرما۔ اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے۔ پھر بالا اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہتی ہے ایک عورت سے تو نہیں ڈرتے ہوگے تم؟ جیسے ہی وہ سپاہی بالا کے پاس آتا ہے بالا اس کا خنجر نکال کر تیزی سے اس پہ وار کر کے اپنی رسی کاٹ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تمام سپاہی بالا کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں لیکن بالا بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ زہرا خاتون بدر کا علاج کر رہی ہیں اور غندوز لوہار کی دکان پر موجود ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے جناب عثمان صاحب نے بدر صاحب پر خیمے کے آگے خنجر سے وار کر دیا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر زہرا خاتون سے رکا نہیں جاتا اور وہ عثمان کے پاس جا کر کہتی ہے آخر تمہاری اس خون کی پیاس کب بجھے گی؟ پہلے آئبرس، پھر گورنر اور اب میرا بیٹا بدر۔ اس کے بعد وہ عثمان پر خنجر سے وار کرنے لگتی ہے تو قندوز آ کر پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چچی جان آپ ظلم چاہتی ہیں یا انصاف؟ اس پر وہ کہتی ہے میں اپنی روایات کے مطابق خون کا بدلہ خون چاہتی ہوں، اب تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس پر قندوز غصے سے کہتا ہے کیا آپ کے خیمے میں کوئی مرد نہیں رہا جو آپ کی آواز اتنی بلند ہو رہی ہے؟ اور وہ ان کا خنجر نیچے پھینک دیتا ہے۔ پھر زہرا عثمان سے کہتی ہے یہ معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا، میں تم سے اپنی اولاد کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ پھر غندوز عثمان سے کہتا ہے آخر تم کب رکو گے؟ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اس پہ عثمان کہتا ہے جب تک غداری نہیں ختم ہوگی جب تک میں بھی نہیں رک سکتا۔ اس پر غندوز کہتا ہے اس کا مطلب تم نہیں رکو گے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو۔ پھر عثمان غندوز سے غصے میں کہتا ہے غداری اور غداری کا ساتھ دینے والا میرے لیے ایک ہی ہیں اور اپنے ساتھ غداری کرنے پر میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کا حساب بہت جلد لوں گا۔ پھر بمسی عثمان سے ملنے حوالات آتا ہے اور اس سے اس واقعے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر عثمان اسے بتاتا ہے میرے بھائی آئبرس اور گورنر کے قاتل کا پتہ دینے والا یعنی نیوکلیس
اس کو قلعے والوں کے حوالے کر دیا گیا اور یہ کام میرے چچا، بھائی اور بدر نے کیا ہے۔ یہ سن کر بمسی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زلجان کے پاس جا کر کہتا ہے آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے بیٹے آئبرز کے قاتلوں تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، آپ نے اسے بھی قلعے والوں کے حوالے کر دیا، آخر کیوں؟ اس پر زلجان کہتا ہے تاکہ ہمیں مزید غم نہ اٹھانے پڑیں اور نہ ہمارے مزید آئبرز جیسے نوجوان شہید ہوں۔ جہاں ایک طرف منگول ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہیں ہماری بزنطینیوں سے لڑائی نہ ہو جائے اور تاکہ ارطغرل بھائی کے آنے سے پہلے قبیلہ زندہ رہے۔ لیکن ہمارے حوالے کرنے سے کیا ہوا؟ آخرکار عثمان نے قلعے کے اندر گھس کر اسے قتل کر دیا۔ یورگوپولوس کی موت سے لے کر نیوکلیس کی موت تک تمام شواہد عثمان کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی بھی قبیلے کے خلاف غلط منصوبہ بندی کر کے قبیلے کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا میرا بھتیجا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور عثمان کے لشکر میں شامل ہو کر مزید قبیلے کو نقصان مت پہنچائیں۔ اس پر بمسی غصے سے کہتا ہے آپ جانتے ہیں جب میں اپنی آنکھیں آپ لوگوں کی طرف سے کھولتا ہوں تو مجھے صرف اور صرف سستی اور کاہلی نظر آتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے عثمان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، کیونکہ ارطغرل بھائی اسے میری امانت میں سونپ کر گئے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ کر زلجان کو بتاتا ہے حضور، نئے بازار پر حملہ ہوا ہے اور سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر زلجان کہتا ہے یہ خبر جا کے غندوز کو دو، ہم فوراً نئے بازار کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، میں واپس آ کر عثمان سے اس کے کیے کا حساب لوں گا۔ تو ناظرین، آج کی قسط کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔